ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ بقرہ آیت نمبر 47 اور 48 پڑھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمتوں کو، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، فضیلت بخشی تم کو، علی العالمین، جہانوں پر، زمانے والوں پر۔ یا بنی، اے بنی اسرائیل، اذکروا، اے بنی اسرائیل، یاد کرو، اے آل یعقوب، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور میں نے، فضلتکم، فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین، زمانے والوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آل یعقوب کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو میں نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ میں نے تمہیں آل یعقوب میں پیدا کیا، میں نے تمہیں تمہاری قوم میں رسول بھیجے تمہاری ہدایت کے لیے، میں نے تم پر اپنی کتابیں نازل کی تاکہ تم ہدایت یافتہ لوگ ہو جاؤ، میں نے تمہیں علم میں، دولت میں، جہان والوں پر فضیلت بخشی، لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم نے ہر وقت جو بھی میں نے وقت کے مطابق تمہارے لیے نعمت دی، تم نے اس کی ناشکری بھی کی، اور اس کے بعد جو میرا حکم تھا وہ حکم عدولی بھی کی اور کفران نعمت کیا، حالانکہ میں نے تمہیں اس وقت تک کے لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا، اور ڈرو، یوماً، اس دن سے، لا تجزی، نہ بدلہ بنے گا، یعنی نہ کام آئے گا، نفس، کوئی جان، عن نفس، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ واتقوا، اور ڈر جاؤ، یوماً، اس دن سے، یعنی قیامت والے دن سے، لا تجزی نفس، نہ بدلہ بنے گا، نہ کام آئے گا، نفس عن نفس، کوئی جان کسی دوسرے جان کی، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ، اور نہ لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ قیامت والا دن ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی رشتہ داری کسی کے کچھ کام نہ آئے گی، ماں باپ، بہن بھائی، سب ایک دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکاری ہوں گے اور کسی کے کچھ کام آ بھی نہ سکیں گے۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی ہوش کیا، اپنی ہوش بھی نہیں ہونی، اور اس وقت اہل جہنم جو ہے نا وہ پریشان ہوتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ آئے ہمارا افسوس، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہمیں تو کوئی ہمارا سفارشی بھی نہیں ہے، ہمارے حق میں کوئی سفارش کرنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ اگر ساری دنیا بھر کے
सोना चांदी वो भी दे दें तो वो भी उनके कुछ काम ना आएगा, और उस चीज़ का भी उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इस सारी आयत का मतलब ये है कि दुनिया, और ये दुनिया जो है ये आखिरत की खेती है। आप दुनिया में जो नेक अमाल करेंगे वो आखिरत में हमारे काम आएंगे। अगर आखिरत में हमारे काटने के लिए नेक अमाल नहीं होंगे, नेक अमाल हमें नहीं मिलेंगे, तो आखिरत हमारे लिए इंतहाई दुश्वार होगी। ना हमें किसी ने फ़ायदा देना है, ना किसी ने हमारी सिफारिश करनी है, और ना हमें किसी किस्म का भी कोई फ़ायदा मिलना है। इसलिए जो करना है, दारुल अमल यही है, दुनिया है। दुनिया में हम नेक अमाल कर लें, रोज़े रख लें, नमाज़ पढ़ लें, ज़कात अदा कर दें, नवाफ़िल अदा करें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, नेक अमाल करें, सदका खैरात करें, तो हमें आखिरत में ये फ़ायदा देगी। अगर हमने इस दुनिया में कुछ ऐसे अमाल नहीं किए तो आखिरत में हमारे पल्ले कुछ भी नहीं आना, और वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन हमारा या किसी का भी पछतावा कुछ काम ना आएगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें दुनिया में ही नेक अमाल करने की और उसके मुताबिक अपने आप को ढालने की तौफीक अता फ़रमाए। हम खुद भी नेक अमल करें, जो हमें अच्छी बात पता चलती है, नेक अमल का पता चलता है, अपने बहनों भाइयों, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताएं, ताकि उनकी भी आखिरत संवर जाए। जो चीज़ अच्छी हमें नज़र आए उनको भी बताएं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे किए को और हमारे सुने को और हमारे पढ़े को सबको कबूल फरमाए और इसमें बरकत डाले। दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।